62 سال پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پر بنا پاکستان، ایک ایسی ریاست جس کا خواب اور اس کی تعبیر دونوں لوگوں نے مذاق میں اڑا دی تھی۔ خون بہا، جدوجہد چلی اور ایک ایسی اسلامی ریاست معرض وجود میں آئی کہ جو انشاءاللہ تا قیامت رہے گی۔ یوں 62 سال اور گزرے کہ آج پوری دنیا اس عظیم مملکت اور اس کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہو گئے ہیں، لیکن یہ خواب انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ دوستوں، پاکستان جاگ رہا ہے۔ The situation in Pakistan is getting so depressing with every passing day is that people don't know what to do about the situation. We are so helpless when we see our armed forces and the police force fail so miserably in front of us. Not many want to die for their country, but only a few have the courage. We are personally in the face of the real mystery. Eventually we will all find the truth. We are not afraid, but we are in danger. The nation is in distress. The motherland is in pain. When will it discover the Messiah? The sages, the elders. Let us not look up to those who don't bother. Let us not visit our golden past and get frozen in time. For we need to confront our present head on. We need to think of our future. Wherein lies our future? The youth, the promising youth, the talented, bright young men and women shape up our present and our future. وقت آنے دے بتا دے یہ تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ کھینچ کر لائی ہے سب کو کرنے کی امید، عاشقوں کا آج سنکٹ ٹوٹ جائے گا دل میں ہے۔ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کے اور سن کے پیچھے ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ وی آر ویکنگ اپ ٹو اے پاکستان وچ از دس۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے بات کرنا نہ صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے، کیونکہ آپ ایک ایسی قوم سے آپ کا تعلق ہے کہ جس کو ریالٹی کا پتہ ہے اور جن کے پاس اسلام امت کی محبت اور طاقت بھی ہے۔ اسی وجہ سے کہ آپ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس پیش کیا جاتا ہے جس میں اسلام کا ذکر ہو، اقبال کی آئیڈیالوجی کا ذکر ہو، تو ہم پچھلے 1-1.5 سال سے یہ جو موومنٹ کر رہے ہیں اور زید صاحب ہمارے سے پہلے کے کر رہے ہیں، اس میں اتنی ہمیں پاور ملتی ہے صرف اس چیز کو ریئلائز کر کے کہ پاکستانی قوم اس آئیڈیا کے لیے تیار ہے۔ دے آر ریسیپٹیو، دے نو وٹ دے ہیو ٹو ڈو، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے سالوں میں ہم ایک عظیم قوم بن کے ابھریں گے، اور اس کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ ہم اس کو
دکھا رہے ہیں, آئیڈیالوجیکلی ہم اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں. اس دنیا کی سب سے بڑی پرابلم اس وقت سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. سائیکولوجیکل وارفیئر, ڈس انفارمیشن اینڈ کریٹ اے ورلڈ آن دیٹ جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ریلیجن, اخلاقیات, جو انسانی سوسائٹیز جن چیزوں کے اوپر بنتی ہیں ان سب چیزوں کو ہٹا کے یہ نئے آئیڈیلز لا کے کھڑے کیے جائیں اور پوری جنریشن, نیکسٹ آنے والی جنریشن جو ہے ان آئیڈیلز پر آگے چلے اور اس طرح ایک نئی دنیا کریٹ کر دیں گے. یہ لوگ کسی سے ڈکے چھپے نہیں. ہم سارے بچپن میں بہت ساری باتیں سنتے تھے کہ the world is controlled by very few people, the world is controlled by this lobby or that lobby. اگر اس میس illusion کو آپ ڈینائی کرتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو بھی ڈینائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں, جن چیزوں پر میں بلیو کرتا ہوں, جن چیزوں کے مطابق میں آج تک یہاں تک پہنچا ہوں, کیا ان سب چیزوں کو مجھے چھوڑنا پڑے گا؟ کیا ان سب چیزوں کو میں رد کروں گا تو پھر میں اس illusion میں سے نکلوں گا؟ اور یہ ایک بہت بہت مشکل چیز ہے اور میں اس کو ریئلائز کرتا ہوں کیونکہ میں خود اس میں سے گزر رہا ہوں اس وقت, اور ہر روز ایک جنگ ہے کہ should I go this way or should I go that way, and knowing all the facts, knowing all the small things that affect my life, یہ ایک بہت 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 مشکل چیز ہے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا کیا ہوا کہ ایک صاحب ہمیں ملے جن کا نام ہے زید حامد. خودی جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے ساتھ اٹیچڈ ہے, اور جب تک آپ خدا اور رسول کے ان احکامات پہ نہیں چلیں گے آپ اپنی خودی کو واپس ریکلیم نہیں کر سکتے. میں اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا بیکاز ہی از دا ون who's going to explain it better, which is the counter ideology to the world that we live in today. Thank you very much. بہت بہت شکریہ آپ کا. Assalamualaikum, my fellow Pakistanis. I'm going to keep it short because we all want to hear Zahid Hamid now. So I'll just take 1 minute of your time. First of all, I welcome all of you, especially the motivated and passionate boys and girls who hold the future of Pakistan in their hands. You and you are our future. While organizing this event, I held various meetings at home with these electric bunch of children who are absolutely wonderful. And on the first meetings, 2 girls from Canade walked in and they asked me something. They said, "Ma'am, one of the reasons we came today was to find out how come you're getting involved in all this." This question did not take me by surprise, but it got me thinking. What does it mean to be a celebrity or a designer or a businessman or a singer or an artist? For that matter, or a politician or a banker. What does it mean? Does it mean that you have so much glamour and glitz and power that people don't expect anything good of you? Is that what our children expect from their role models? What does this mean? It troubled me. Now, rather than the selfless examples set by our beloved Rasulullah and the Khulafai Rashideen, where power actually meant responsibility, selfless commitment and sacrifice, our kids see the opposite. They see power corrupts. And they see all the powerhouses, politicians, bureaucrats, abusing that special responsibility Allah has entrusted with them. I don't blame the children. But you know what? I'm here to tell you something a little different. I'm here to tell you that the time has come. The time has come for change. The time has come for true spiritual revival. The time has come for true leaders and role models. This means that I am Arya B, the designer, but first, I am a Muslim. First, I am a Pakistani. And I will live and die for the love of my country. Get ready to witness magic, ladies and gentlemen, and get ready to believe. Because the time has come for Pakistan to rise again.
it is time to wake up our nation. We will not stand by and watch our country being hijacked by corrupt leaders. The change will start here. We will light the torch. Lahore will lead the reform. So get ready to wake up, Lahore. Listen with your heart to the magical words and passion and wisdom of Mr. Zaid Hamid.